پیٹ کو بھی حرام سے بچاتے. آج سے 50 سال پہلے اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہماری پبلک سدھری ہوئی تھی. آج ہر ریاست میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جلسے ہو رہے ہیں، لیکن پبلک سدھرتی نہیں. پہلے ہو سکتا ہے جلسے میں اتنی پبلک بھی نہیں آتی تھی، لیکن لوگ محتاط تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے. گھر کا تقدس کا عالم یہ تھا کہ گھر کا جیٹھ چھوٹی بھاوجوں سے گفتگو کرنے میں احتیاط کرتا تھا کہ یہ میری بھائی کی بیوی ہے جو نہیں. ہمیں تو ڈر لگتا ہے مسجد میں آنے والی شیرنی بھی کبھی کبھی کھانے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کچھ بھی کھلا رہے کسی. قاضی صاحب کی بیٹی مبارک جیسے مزدور کی بیوی بن گئی. رات گزری، فجر کی نماز میں مبارک پھر اذان دینے کے لیے آئے. اذان دینے کے بعد مبارک کا چہرہ قاضی صاحب نے دیکھا. بڑھتا ہوں بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. میرے بھائیوں، ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. میرے بھائی، ہماری قبر میں جو کوئی نہیں آئے گا ان کے لیے گھنٹوں لگا رہے ہو، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو گے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگے گا. یاد رکھو کتنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور اگر 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکالا میرے بھائی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، سچے رسول فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے. کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے. کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے. کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے. کیا ہونا ہے سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے. کیا ہونا ہے کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے. کیا ہونا ہے آج کی یہ محفل دستار بندی کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پیشتر آپ نے بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بہت طویل اور کوئی لمبی گفتگو ہو سکے. میں کوئی لمبی چوڑی تمہید کے بغیر صرف بہت آسانی کے ساتھ مختصر میں کچھ باتیں اپنے لیے اور آپ کے لیے جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس کے ضمن میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے یہ مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے. عام طور پر جب ہم کسی مومن کی میت میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو ان آیتوں کو ہم بطور دعا پڑھتے ہیں. منہا خلقناکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں ملا دیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے پھر تمہیں اٹھایا جائے گا. مومن ہونے کی حیثیت سے، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. اور اس عقیدے کے حوالے سے اہل کفر بڑے تردد کا شکار ہیں، اور انہوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کو پیدا کرنے میں کیا دقت ہے، اسے کیا دشواری ہے.
ہم سب مردہ تھے، اللہ رب العزت نے قطرے سے، اور وہ بھی قطرے کے اندر جو کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں، اس کے ایک جرثومے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ جو اللہ رب العزت ہمیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کرنے اور زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے ہمیں زندہ نکالتا ہے، وہ قبر کے پیٹ سے بھی ہمیں زندہ نکال سکتا ہے، اور ہم اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یہ ہمیں یقین رکھنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر یاد رکھیں، قبر میں تو سب بن سنور کر جائیں گے، قبر میں تو سب نہلا دھلا کر کے دفن کیے جائیں گے، قبر میں تو سب بغیر کسی داغ، بغیر کسی دھبے کے کفن کے حوالے سے رکھے جائیں گے۔ قبر میں رکھے جاتے ہیں، خوشبو بھی لگی ہوتی ہے، قبر میں رکھے جاتے ہیں، صاف ستھرا کفن بھی ہوتا ہے، قبر میں رکھے جاتے ہیں تو نہلائے دھلانے کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو نہلا دھلا کر، اچھا کفن پہنا کر اس کی قبر میں اسے رکھا جاتا ہے۔ مگر اب دل کے کانوں سے سننا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کوئی لمبی تمہید نہیں ہوگی، مگر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، جب انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، جب سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھنا ایک حالت میں نہیں ہوگا، ایک شکل میں نہیں ہوگا، بلکہ آئیے اللہ اکبر آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے پیش کروں، اس کو مفہوم پیش کروں۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے 10 گروپ ہوں گے، وہ 10 گروپ میں تقسیم ہوں گے، الگ الگ گروپ کی شکل میں اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اور جب لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے تو ان کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو اعمال کرتے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق ان کی شکلیں ہوں گی۔ اب تھوڑی دیر اگر اپنی آخرت کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہیں، ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ذرا دل کے کانوں سے سننا کہ میں کیسا اٹھوں گا قبر سے، اور میں کون سی شکل لے کر اٹھوں گا قبر سے۔ اللہ اکبر، میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا گروپ جو قبر سے نکلے گا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بڑی تعداد میں مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، بہنوں کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ نصف امت ہے، یہ آدھی امت ہے۔ اگر ایک عورت کی اصلاح ہو جائے تو عورت وہ چیز ہے کہ عورت کے سنورنے سے پورا معاشرہ سنور سکتا ہے، پورا خاندان سنور سکتا ہے، پورے خاندان میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 قسم کے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی جب قبروں سے اٹھیں گے الگ الگ صورتیں ہوں گی، الگ الگ شکلیں ہوں گی۔ پہلا گروپ جو اپنی قبر سے نکلے گا، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا گروپ جو قبر سے نکلے گا وہ بندر کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر، انسان ہو کر ان کی شکلیں بندر کی طرح کر دی جائے گی، یعنی وہ بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، پورا جسم انسان کی طرح ہوگا اور چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ ذرا غور تو فرمائیں، اللہ اکبر، اگر چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے، شادیوں میں شریک ہونا بند کر دیتے ہیں، چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے، بچے کلاس جانا بند کر دیتے ہیں، پھنسی والا چہرہ لے کر کے میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں؟ اللہ کے بندو، تمہارے اور میرے سچے رسول مرتبہ مردہ دفن ہونے کے بعد دوبارہ نکالا نہیں جا سکتا۔ مومن کے سینے میں ایسے باتیں دفن ہو جاتی ہے، مومن اپنی زبان پر نہیں لایا کرتا۔ مگر اللہ اکبر، آج چگل خوری کو تو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ آج یہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ چگل خوری سے بچنے کی فضیلت پر بہت خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امام غزالی اپنی تفسیر سورہ یوسف میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد
آپ کا کرتا اتار کر ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون میں بھائی کا کرتا رنگ لیا، اور رنگنے کے بعد روتے دھوتے آئے اور اپنے ابا کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس کی آواز تھوڑی کھول، آواز کھینچ رہے، تھوڑی کھول۔ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام رونے لگے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا۔ حالانکہ واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن اصل جو عنوان سے متعلق بات ہے میں اسی سے لے کر کے کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کو بھیڑیا، اتنا خوبصورت بیٹا بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، لکھا گیا کہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ آپ کے حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ حسن کا یہ عالم تھا، خوبصورتی کا۔ بھوکا دیکھ لیتا تھا تو اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، پیاسا دیکھ لیتا تھا تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ یہ حسن یوسف علیہ السلام تھا۔ تو اتنا خوبصورت بچہ میرا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور وہ بھیڑیے کو جنگل سے پکڑ کے بھی لائے بطور ثبوت کہ ابا جان یہ وہی بھیڑیا ہے جو ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے، میرے معصوم بیٹے کے معصوم بچپن پر تجھے ترس نہ آیا؟ تو نے میرا معصوم بچہ کھا لیا، میرا بیٹا کھا لیا۔ بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی آپ جانتے کہ یوسف بھی اللہ کا نبی ہے، اور اللہ نے حرام کیا ہے جانوروں پر اور زمین پر کہ وہ کسی نبی کو کھائے۔ میں جانور ضرور ہوں لیکن یوسف صدیق کو جانتا ہوں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے کہ میں نے اس کو کھایا، میں نے نہیں کھایا۔ البتہ یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بچے تو سمجھ نہیں پائے کہ ابا میں اور بھیڑیے میں باتیں کیا ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نبی کو جانوروں کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بھیڑیا باتیں کرنے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بتا پھر میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا جانتا سب ہوں مگر بتاؤں گا نہیں، اگر بتا دوں گا تو یہ چگلی ہوگی، اور چگل خوری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں، میں آپ کے گھر کے اندر چگل خوری نہیں کر سکتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں بھیڑیا کی یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس بھیڑیا کے بھی جنت میں جانے کا وعدہ فرمایا۔ جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، یعقوب یوسف علیہ السلام کا وہ بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے بیٹوں کی چگلی نہیں کی تھی، اس نے اپنی زبان کو چگلی سے بچایا تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا غور تو کرو، ایک جنگلی بھیڑیا اگر چگلی سے بچ جائے اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے، اگر امت محمد یا چگلی سے بچ جائے تو اللہ ان کو کیوں جنت عطا نہیں فرمائے؟ آج بہت سارے جگہ پر شادی نئی ہوتی ہے، دولہا دلہن کے درمیان نفرت پیدا کر دی جاتی، چگلی ہے اس کی۔ چگلی کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی بات سننا اور ادھر لگا دینا۔ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں ان گناہ کو شاید لوگوں کو عجیب لگ رہا ہو کان پہ کہ یہ کون سا عنوان لے آیا یہ سید، یہ چگلی بھی کوئی عنوان ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ گناہ سمجھ۔ لیکن چونکہ ہم لوگ دعوت کی فیلڈ کے لوگ ہیں، میں آسمانوں کی بات اس وقت نہیں کروں گا، نہ زمینوں کی بات کروں گا۔ میرے بھائی یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر آج مسلم معاشرے میں طلاق زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ چگل خوری ہے۔ ننن بھاوج میں جو اختلاف ہے چگل خوری ہے۔ لوگ ملانے کی بات نہیں کرتے، لوگ دور کرنے کی بات کرتے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اپنی اوقات سے بڑھ کر اگر جملہ کہوں، اگر آج ہمارے مشرب میں، ہمارے مسلک میں اگر سلسلوں کے جھگڑے ہیں، اس میں بھی 80% چگل خور مریدوں کی ایک کارستانی ہے۔
اگر مرید چگلخوری بند کر دے، مسلک کا جھگڑا یعنی ہمارے اہل سنت کا جھگڑا ختم ہو جائے. گھر میں ننن بھاوا چگلخوری ختم کر دے، گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے. دوستوں کے سرکل میں چگلخوری ختم ہو جائے، وہ جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، چگلخوری کو لوگ کتنی حسن کے ساتھ چگلی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں چگلی کے لیے، غیبت کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو بس بات بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ توبہ، میں نمازی انسان، میری داڑھی ہے، میں چگلی کروں گا لوگوں کی، مگر بس کہ تم اس کے فتنے سے ہوشیار ہو جاؤ، اس لیے میں اس کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں. یاد رکھنا یہی تو چگلی ہے میرے بھائی. لوگوں کی باتوں کو ہضم کرنا سیکھو، لوگوں کی باتوں کو چھپانا سیکھو، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو بات لگا کر معاشرے میں آگ لگانے کی بجائے ملانا سیکھو. حضور علیہ السلام توڑنے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول جوڑنے آئے تھے، اور آج ہم جوڑنے کی بجائے توڑنے کا کام کر رہے ہیں. اس میں چگلی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. اس پر طویل گفتگو کرنے کی بجائے مختصر میں آگے بڑھتا ہوں. دوسرے نمبر کا گروپ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر کا گروپ جو اپنی قبروں سے نکلے گا امت محمدیہ کا، ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا. وہ خنزیر کی شکل لے کر کے اٹھیں گے، سور کا چہرہ لے کر کے اٹھیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو سور کا چہرہ اپنی قبروں سے لے کر اٹھیں گے؟ اگر رسول اللہ کی بات پر یقین ہے تو ذرا لرز جاؤ، دلوں پر ہاتھ رکھ لو. سور کا نام سن کر تمہیں جو ہے وہ گھن ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے. سور کو دیکھ کر تم دائیں بائیں ہٹ جاتے ہو. اللہ اکبر. اللہ کے سچے رسول تمہارے میرے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں کچھ لوگ سور کی شکل، خنزیر کی شکل لے کر اپنی قبروں سے اٹھیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ حرام دھندا کرنے والے، حرام کاروبار کرنے والے، حرام روزی کمانے والے لوگ ہوں گے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سور کی شکل میں اٹھیں گے. آپ سے پوچھتا ہوں کیا آج ہم حلال و حرام میں تمیز کر رہے ہیں؟ سفید سفید کپڑے ٹائٹ اس طریقے ہمارے بدن پر ہوتے ہیں، داڑھیوں کی خوبصورت تراش اور خراش ہوتی ہے، ٹوپیاں ایک سے ایک ہوتی ہے، نام کے آگے پیچھے سابقے اور لاحقے لگے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنے پیٹ کو بھی حرام سے بچاتے؟ آج سے 50 سال پہلے اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہماری پبلک سدھری ہوئی تھی. آج ہر ریاست میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جلسے ہو رہے ہیں، لیکن پبلک سدھرتی نہیں. پہلے ہو سکتا ہے جلسے میں اتنی پبلک بھی نہیں آتی تھی، لیکن لوگ محتاط تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے. گھر کا تقدس کا عالم یہ تھا کہ گھر کا جیٹھ چھوٹی بھاوجوں سے گفتگو کرنے میں احتیاط کرتا تھا کہ یہ میری بھائی کی بیوی ہے. گھر کی چھوٹی بھاوج اپنے جیٹھ سے بات کرنے سے ڈرتی تھی، سسر سے بات کرنے سے ڈرتی تھی. گھروں کا ماحول تھا. سالیاں بہنوئی کے سامنے آنے سے شرماتی تھی. ساس اپنے داماد کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے سے شرماتی تھی. گھروں کا یہ ماحول تھا. شوہر اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی موجودگی میں بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، شرماتا تھا. گھروں میں تقدس تھا. کب تک؟ آج سے 50 سال پہلے تک. نہ اتنے جلسے تھے، نہ جلسوں میں اتنی پبلک تھی. لوگ سدھرے ہوئے تھے. اور آج بہو اور سسر دونوں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں، پاکستانی سیریل، اور اس میں زنا کے مناظر بھی آ رہے ہیں. ادھر بہو مسکرا رہی منہ کے منہ میں، ادھر سسر مسکرا رہے منہ کے منہ. دیور اور بھاوج کے درمیان جو تعلقات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے دل کا درد ہے. یہ معاشرے کو لگی ہوئی آگ ہے. یہ معاشرے کا لٹا ہوا تقدس ہے جس کے لیے ہمارے اندر احساس نہیں ہے. احساس مر گیا، حیا کا جنازہ اٹھ گیا. آج اللہ اکبر، وہ سسر جس کے سامنے شوہر سے بات کرنے میں عورتیں شرماتی تھی، ایک ہی گھر میں ہال میں بیٹھ کر کے سسر بھی، دیور بھی، جیٹ بھی، بہویں بھی، بیٹیاں بھی سب گندے اور ننگے سیریل دیکھ رہے ہیں. زنا کے مناظر، بھاگنے بھگانے کے مناظر. وجہ کیا؟ تقریر روز سن رہے ہو کسی نہ کسی عالم کی، انٹرنیٹ پہ سن رہے ہو، جا کر کے جلسوں میں سن رہے ہو. پھر بھی عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے پیٹ میں حلال کی بجائے حلال لقمہ، حلال کی بجائے حرام لقمہ
آ گیا ہے، لقمے میں فرق نہیں ہے، اور پیٹ میں جیسا جائے گا ویسا اثر دکھائے گا۔ اللہ کے بندو حلال کو لازم پکڑو۔ اگر آج بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، لقمہ حرام کی نحوست ہے، بے حیائی دل میں ہے، لقمہ حرام کی نحوست ہے، اللہ اکبر، نماز کی توفیق نہیں، لقمہ حرام کی نحوست ہے، آنکھیں آوارہ ہو گئی، لقمہ حرام کی نحوست ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، لقمہ حرام کی نحوست ہے، علماء کا مذاق اڑا رہے ہو، لقمہ حرام کی نحوست ہے۔ حرام وہ چیز ہے، اللہ اکبر، اگر کسی کو بگاڑنا ہو اس کے پیٹ میں حرام ڈال دو، وہ خود بخود بگڑ جائے گا، اور حلال کی اپنی تاثیر ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم اپنے بچوں کو ایک سے ایک اسکول میں داخلہ کرا رہے ہیں، میرا بچہ اچھا بنے، ایک سے ایک مدرسوں میں داخلہ کرا رہے ہیں، ہمارے بچے اچھے بنے، مگر اتنے اچھے مدرسوں میں اسکولوں میں پڑھنے کے بعد بھی بچوں کے پاس ڈگریاں تو ہے، لیکن بچوں کے پاس اچھا کردار نہیں، اچھا اخلاق نہیں، تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں۔ اس کی وجہ لقمہ حرام ہے، جیسا کھلاؤ گے ویسا ہی اثر نظر آئے گا۔ حرام لقمہ کھانے اور کھلانے والے اپنی قبروں سے سور کی شکل لے کر کے اٹھیں گے۔ آج تو سود بھی عام ہو گیا، وہ سود، وہ بیاج جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کھانے والا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنے والا برابر ہے۔ آج اسکول بڑی ہے، ڈگریاں بڑی ہے، کردار نہیں، اخلاق نہیں، بچے نیک نہیں، حرام لقمے کی وجہ۔ حلال کھلاؤ۔ کل کی مائیں اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کرتے وقت کہتی تھی، میرے شوہر میرے سرتاج، خالی ہاتھ واپس آنا مگر حرام لے کر کے مت آنا۔ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتی، اور آج کی عورتیں کہتی ہے چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر، ہم تو اپنی زندگی کے سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی رنگ ریلیاں ہیں، ارے دنیا ختم ہونے والی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہنوں، ہلدی اور چندن سے جو عورتوں کو روزانہ غسل کرایا جاتا تھا، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، مغلوں کی عورتوں کے لیے روزانہ ایسی عورتیں بھی گزری ہے، نئے حوض ان کے لیے بنائے جاتے تھے، دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا۔ وہ عورتیں جب کسی پروگرام میں جاتی تھی، بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، وہ جو کپڑے پہنتی تھی ان کے دوپٹے اور چادر کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیز ان کے پیچھے چلا کرتی تھی، تو بیٹھتی تھی وہ عورتیں، ان کو پنکھا جھلنے کے لیے کئی عورتیں اور کنیزیں ہوا کرتی تھی۔ مگر آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے لوگ، بتاؤ آج ان کی قبروں کا نشان کہاں ہے؟ ہے ان کی قبروں کا نشان؟ ہے ان پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا؟ ہے ان کا کوئی نام لینے والا؟ عیش میں، عشرت میں، عیاشی میں زندگی گزاری، آج نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے، نہ کوئی نام لینے والا ہے، مگر وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، وہ فاطمہ الزہرا، ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آج بھی جمعہ کا خطبہ سنی خطیب اس وقت تک مکمل نہیں کرتا جب تک احترام سے سیدہ فاطمہ کا نام نہیں لے لے۔ کیا عبرت مل رہی ہے؟ زیوری سب کچھ نہیں ہے، کپڑے ہی سب کچھ نہیں ہے، لباس ہی سب کچھ نہیں ہے، سواریاں ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرو۔ اللہ اکبر۔ آج عیش کے لیے، نرم گدوں کے لیے، آرام اور راحت کے لیے اللہ حلال و حرام کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ کے سامنے رکھوں۔ حلال کی برکت کیا ہے؟ لقمہ حلال۔ ایک بات یہ بھی کہوں، علماء کرام موجود ہیں، اگر بچوں کی تربیت میں کمی رہ جائے اور لقمہ حلال ہو تو تربیت کی کمی بھی لقمہ حلال کی برکت سے پوری ہو جاتی ہے۔ بات یاد رکھیں، حلال میں بڑی تاثیر ہے۔ جو آج حلال و حرام میں فرق نہیں ہے نا، اس کا بہت نقصان ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی دارالعلوم سے بڑی ڈگریاں لے کر نکلنے والے بعض لوگوں کے قدم بھی اگر پھسل رہے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں لقمے کی بد احتیاطی ہے. یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والوں کے قدم اگر پھسل رہے، لقمہ جہاں ٹھیک ہوگا وہاں احتیاط بہت. آج لقمے پہ توجہ نہیں. ہمیں تو ڈر لگتا ہے مسجد میں آنے والی شیرنی بھی کبھی کبھی کھانے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کچھ بھی کھلا رہے کسی. بلکہ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگ ایسے نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. جلسے والے بھی جب جلسہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں یار مقرر صاحب کو بلاؤ تو جو سب سے بہترین محلے کا مکان ہے اس میں ٹھہراؤ جس میں سب سہولت. اچھی بات ہے، آپ کی محبت ہے. اور اکثر دعوت سیٹھوں کی یہی رہتی ہے، نہ حلال دیکھتے نہ حرام. بیچارے مقرر کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ہے، پیر صاحب کو پتہ نہیں رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ رہتا ہے. کاش کہ آپ لوگوں کا مال دیکھنے کی بجائے لوگوں کا کردار دیکھ کر لوگوں کے یہاں ٹھہرانا شروع کرتے تو ہم لوگوں کی زبان میں بھی کچھ تاثیر ہو جاتی. مقرر لوگ بیچارے تقریر کرتے کرتے مر جا رہے ہیں، اٹیک آ جا رہا ہے، لیکن پبلک سدھرتی نہیں، کیونکہ جو کھا کے آئے وہ بھی حرام کھا کے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی لاتے ہو تو حرام کھلا کے لاتے. اللہ ماشاء، سب کی بات نہیں، ہر سیٹ حرام کماتا ہے ایسا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آج احتیاط ختم ہو گئی. آج ہم کردار دیکھ کر روزی روٹی دیکھ کر کے نہیں ٹھہراتے. سہولت، نرم گدہ ہے چاہے جہنم کی آگ کا بناؤ وہ نرم گدہ ہی چلے. اللہ کے بندو اپنی علماء کے ساتھ یہ ظلم تو نہ کرو. ارے دال روٹی کھلاؤ لیکن مقرر کو حلال کھلا کر کھلاؤ کہ اس کی زبان میں تاثیر ہے. 50,000 کی بجائے 5 روپے دے دو اس کو، لیکن حلال کے دو تاکہ وہ گھر لے جائے تو اپنے بچوں کو حلال کھلائے تو اس کے بچے بھی نیک رہیں اور تم بھی حلال کھاؤ. اور ایک بات یاد رکھنا، حرام کھاؤ گے کماؤ گے تو اتنا ہی کماؤ گے جتنا لکھا ہے. اللہ نے جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں کما سکتا. وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. ملنا اتنا ہی ہے، آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح. حرام سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، حلال سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. بس فرق اتنا ہے، حلال کی نیت کرو گے، حلال کی نیت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی اور روزی بھی ملے گی. اور نیت کرو گے حرام کی، روزی تو ملے گی مگر رضا الہی نہیں ملے گی. ایک اچھا واقعہ یاد آیا، وہ بات کہنے سے پہلے ایک بات. محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک مرید آتا تھا، اس کا جوتا چوری ہو جاتا تھا. جب آیا چوری ہو گیا، جب آیا اس نے مرشد سے شکایت کی، حضرت میرا جوتا روز چوری ہوتا ہے. محبوب الہی سرکار نے فرمایا بیٹا اب تو جوتا جب اتارنا تو یہ نیت کرنا کہ جو چرائے میں اس کو حلال کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی توجہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں، بہت توجہ ہے آپ کی. ٹھیک ہے، اچھے سے سن رہے ہیں. آدھی رات سے زیادہ گزر گئی اس کے بعد بھی آپ سن رہے ہیں، مجھے اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے آپ یہ توقع مت کرنا کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سب جنتی اور جنت میں چلے جاؤ گے. یہ توقع ہم سے مت کرنا، اس لیے کہ ہم آپ کو دھوکہ دینے نہیں آئے، ہم آپ کو آئینہ دکھانے آئے. ورنہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک بار میرا شعر سن کر کے سبحان اللہ کہہ دو اور سب بے حساب جنت میں چلے جاؤ، لیکن ایسا نہیں کہوں گا. اس لیے کہ مجھے بھی مرنا ہے اور مجھے بھی قبر سے اٹھنا ہے. اور جو بے عمل اور بد عمل مقرر ہے ان کا تو حال ہی خطرناک ہے. ان کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جانا ہے. اس لیے ہمیں بھی خیال ہے اس کا. بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہو. اللہ کرے یہ محفل یادگار ہو، لیکن توجہ سے اور دل کے کانوں سے سن کر کے اس کو دل میں اتار لو. حلال لقمہ، اس کی برکت. محبوب الہی سے کہا حضور روز جوتا چوری ہو رہا ہے. مرشد نے فرمایا آج جب جوتا اتارنا تو کہنا کہ جو چرائے اس کے لیے حلال. اس دن جوتا چوری نہیں ہوا، نہیں کہ جوتا. اس نے کہا حضرت آج جوتا چوری نہیں ہوا. کہا بیٹا وہ جو چور تھا نا روزانہ حرام کمانے کی نیت سے گھر سے نکلتا تھا، تو جیسی نیت کرتا تھا ویسی اس کو ملتا تھا. جب تو نے حلال کر دیا تو چونکہ اس کی قسمت میں اب حلال نہ تھا نا، کیونکہ وہ تو نیت کر چکا تھا حرام کی. اس لیے جو جیسی نیت کرتا ہے اتنا ہی پاتا ہے اور ویسا ہی پاتا ہے.
ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرید کے ساتھ سفر میں تھے. دونوں سفر میں، حالت سفر میں ایک مسجد نظر آئی تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا بیٹا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا تو ذوالنون مصری نے مرید سے کہا بیٹا ایک نمازی بھولا بھالا نورانی چہرے والا دکھ رہا ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں جماعت سے پڑھ لیتے ہیں اور اپنا سامان سنبھالنے کے لیے اس نمازی کو سونپ دیتے ہیں. تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اور ذوالنون مصری نے اس کو نمازی نورانی چہرہ بھولا بالا سمجھ کر اس کو بلایا کہ بھیا ہم نماز پڑھنے اندر جا رہے ہیں، ہمارا سامان سنبھالو، ہم مسافر ہیں. اس نے کہا بہت اچھا. جب یہ دونوں نماز پڑھ کے باہر نکلے تو سواری کے اوپر جو زین ہوتی ہے نا، زین گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی جاتی ہے، زین سمجھتے ہیں نا، اوپر کا جو حصہ جس پہ بیٹھتے ہیں، وہ زین غائب تھی گھوڑے کی. ذوالنون مصری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جس کو تو اللہ والا سمجھا تھا وہ کون نکلا؟ چور نکلا. لیکن اللہ والے لوگ مسجد میں کوئی چیز اگر چوری ہو جائے، گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہو گئی اور وہاں سے نکل جاؤ، شور مت کرو. مسجد میں گم شدہ چیز کو ڈھونڈو مت، شور مت کرو، مسجد کو بدنام مت کرو، اللہ کے در کو بدنام مت کرو، اللہ کے گھر کو بدنام. کوئی چیز گم ہو گئی، تھوڑا بہت دیکھا نہیں ملا، چپ چاپ نکل جاؤ، اس سے زیادہ اللہ دے گا. انا للہ پڑھی. مرید کو کہا بیٹا جاؤ بازار سے زین خرید کے لاؤ، دوسری زین کی ضرورت ہے ہمیں، سفر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، خرید کے لاؤ. مرید گیا بازار میں، دیکھا کہ یہ نمازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی چوری کی ہوئی زین بیچ رہے ہیں. لیکن وہ تربیت یافتہ مرید تھا، جھگڑا نہیں کیا، ہماری ہے واپس دے ورنہ کاٹ ڈالوں گا. اللہ والے لوگ اپنی چوری ہوئی زین بیچ رہا ہے. مرید نے کہا کتنے میں دو گے؟ کہا 2 درہم میں. 2 درہم دیے، چپ چاپ اپنی زین خرید کر کے واپس لائے. مرشد نے کہا ارے بیٹا یہ تو اپنی ہے. کہا حضرت جس کو سنبھالنے کے لیے کھڑا کیا تھا وہی بازار میں بیچ رہا تھا، میں نے سوچا کوئی نئی لینے کی بجائے اپنی لے لوں، میں نے لے لیا. حضرت ذوالنون مصری نے کہا اللہ تیری شان، اللہ تیری شان، یہ کہہ کے مسکرا پڑے. کہا اللہ کی بھی کیا شان ہے، جب ہم لوگ اپنا سامان اس نمازی کو سونپ کر مسجد کے اندر جا رہے تھے تو میں نے نیت کی تھی اللہ یہ بندہ میرے لیے ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، میرا سامان سنبھال رہا ہے، جب میں نماز پڑھ کر نکلوں گا تو 2 درہم اس کو انعام کے طور پر دوں گا، 2 درہم اس کو تحفے کے طور پر دوں گا. مگر کیا ہوا، اس کی قسمت میں 2 درہم تو لکھے تھے مگر اس کی نیت حلال کی نہیں تھی. اگر یہ سامان سنبھالتا تو اس کو 2 ہی درہم ملتے مگر حلال کے ملتے، مگر نیت جو حرام کی تھی اس لیے اس کو ملے تو 2 ہی مگر حلال سے نہیں ملے، حرام سے ملے. اللہ کے بندو، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری روزی لکھی جا چکی، قلم خشک ہو چکے، تقدیر مکمل ہو گئی. اب ہماری نیتوں پر فیصلے ہیں. اگر حلال کمانا چاہو گے، اگر کروڑ پتی بننا لکھ دیا گیا ہے تو حلال سے بھی بنو گے. حرام کمانا چاہو گے تو بھی کروڑ پتی بنو گے، ارب پتی نہیں بنو گے. مگر حلال کی برکت یہ ہے بکری 1 اور 2 بچے دیتی ہے مگر ہر گھر میں بندی رہتی ہے. سور 12 بچے دیتا ہے مگر ہر گھر میں نظر نہیں آتا. بتایا جا رہا ہے حلال میں برکت ہے بکری کی طرح، حرام میں برکت نہیں ہے سور کی طرح. اس لیے اگر برکت چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو. حلال کماؤ گے تو بچے وفادار ہوں گے، بچے مؤدب ہوں گے، بچے ادب والے ہوں گے. آئیے جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دوں اور بات پوری کروں. ایک بزرگ تھے، ایک زمانے میں بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت قاضی نوح رحمت اللہ علیہ. قاضی نوح رحمت اللہ علیہ جو تھے، وہ قاضی کا مطلب ہوتا ہے جج، اور وہ چیف قاضی تھے، مطلب چیف جسٹس تھے پوری حکومت کے. ان کا نام تھا نوح، تو قاضی ہونے کی وجہ سے ان کو لوگ قاضی نوح کہتے تھے. قاضی نوح کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی، حسین بیٹی، جمیل بیٹی. قاضی صاحب کی بیٹی جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی
قاضی صاحب کو فکر ہو رہی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی اچھا رشتہ آئے، اچھا رشتہ۔ ہم بھی بیٹیوں کو اچھا رشتہ طلب کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اچھا رشتہ کیا ہے؟ لڑکا بالکل اسمارٹ ہونا چاہیے، روزانہ شیونگ کر کے گٹر میں داڑھی منڈا کر پھکوانے والا، اتنی ٹائٹ جینس پہنتا ہو کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہوں، حرام کا دھندا ہو، جوے کا ہو، شراب کا، کچھ بھی ہو، مگر بلڈنگ ہو کہ میری بیٹی کھائے پیٹ بھر کے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو پکڑ کے جہنم میں جھونکنے کا پورا پلان، اسی کو اچھا رشتہ کہتے ہو۔ اور برادری میں ہونا چاہیے، پٹھان ہے تو پٹھانوں میں، مغل ہے تو مغلوں میں، شیخ ہے تو شیخوں میں، یہی سب کچھ ہے۔ مگر یاد رکھنا، جو تم نے اچھا رشتہ کہا وہ اچھا رشتہ نہیں ہے۔ اچھا رشتہ وہ ہے جو دیندار ہو، اللہ رسول کا وفادار ہو، اہل سنت و جماعت کا عقیدے والا ہو، رسول اللہ کا وفادار ہو، گستاخ رسول نہ ہو، بے ادب نہ ہو، برادری کوئی بھی ہو مگر مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہو۔ اس لیے کہ ہماری برادری کیا ہے؟ کلکم من آدم و آدم من تراب، اللہ نے تم کو آدم سے پیدا کیا، تم سب آدم سے ہو، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، آج بیٹیوں کو اچھے رشتے کا مطلب نیک شوہر چاہیے، غریب ہو، دو روٹی کھلائے مگر وفادار ہو اللہ رسول کا، دیندار ہو۔ یاد رکھنا، مال دولت دیکھتے ہو، ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہو، پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نتائج یہ ہوتے ہیں کہ بیٹی ہماری گھر میں کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے اور وہ دولت کے نشے میں کسی اور کے ساتھ راتیں گزار رہا ہوتا ہے، گل اڑا رہا ہوتا ہے۔ دولت کے پجاریوں، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، ہم شوہر ہونے کے لیے کیا تلاش کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، انجینئر ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو۔ میں پوچھتا ہوں، رشتے میں ڈاکٹر کا کیا سوال پیدا ہو گیا؟ ڈاکٹر مریض کو چاہیے، ڈاکٹر مریض کو چاہیے، ڈاکٹر بیوی کو نہیں چاہیے، ٹیچر شاگردوں کو چاہیے، بیوی کو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، وکیل موکل کو چاہیے کیس لڑنے کے لیے، بیوی کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے، جج فیصلہ کرانے والوں کو چاہیے، جج بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو بیوی کے لیے کیا چاہیے؟ بیوی کے لیے صرف اچھا شوہر چاہیے۔ ہم لوگ اچھا شوہر ڈھونڈنے کی بجائے ڈگریوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈھونڈا، ہر ڈاکٹر برا نہیں ہوتا، ڈاکٹر مل جائے تو بہت اچھا ہے، ٹیچر مل جائے تو بہت اچھا ہے، دینداری کے ساتھ ڈاکٹر ملے تو اچھا، دینداری کے ساتھ ٹیچر ملے تو اچھا، شرافت کے ساتھ وکیل ملے تو اچھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ڈگری کو اہمیت دینے والوں شرافت کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کی مہندی نہیں چھوٹتی اور گھر میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ڈاکٹر جو اچھا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا شوہر بھی ہو۔ بیوی کو پیار دینے کے لیے اچھے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم پیار کرنے والا شوہر ڈھونڈنے کی بجائے ڈگریوں کو پرائیورٹی دے رہے ہیں۔ ہم اچھی بہو یعنی اپنے بیٹے کے لیے اچھی بیوی ڈھونڈنے کی بجائے ہم کسی کی دولت پر نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی شریف کی بیٹی، شریف بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں وہاں کار بھیک میں نہیں ملے گی، وہاں جیز بھیک میں نہیں ملے گا، ہماری من مانی مرادیں نہیں ملے گی، اور اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہو۔ یاد رکھو، بیٹیوں کے لیے شوہر ڈھونڈو اور صرف شوہر ڈھونڈو، اور بیٹوں کے لیے صرف بیوی ڈھونڈو اور صرف بیوی ڈھونڈو۔ اللہ اکبر! آج یہ قاضی نوح اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے لوگ قاضی نوح کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے تیار ہے۔ قاضی صاحب کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا۔ قاضی صاحب کی مسجد میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام مبارک تھا۔ مبارک نام کا وہ جوان مسجد میں سوتا، مسجد میں رہتا، اس کی عادت تھی فجر پڑھتا، فجر پڑھنے کے بعد اشراق پڑھتا، چاشت پڑھتا، اور 2-3 گھنٹے کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل جاتا اور 2 روٹی اتنا کماتا، کما کے پھر لاتا، مسجد میں عبادت میں رہتا، فی سبیل اللہ مسجد میں اذان پڑھتا۔ ایک دن وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، بڑا خوبصورت تھا وہ جوان مبارک نام کا۔ قاضی صاحب نے بلایا، مبارک ادھر آؤ۔ مبارک سے پوچھا، مبارک تو جوان ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو قاضی نوح کو مبارک نے نگاہیں نیچی کر کے کہا، قاضی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم جیسے غریب لوگ جن کا خود کا مکان نہیں ہے، جن کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، کون ہمیں رشتہ دے گا؟ کون اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے ساتھ کرے گا؟ قاضی صاحب نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں تقویٰ دیکھا، رات دن کی اس کی زندگی دیکھ چکے تھے۔ قاضی نوح نے فرمایا، مبارک اگر تم
تیار ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو اللہ والوں کی سوچ دینداری اور شرافت کی طرف کتنی مائل ہوتی ہے۔ ہم سب دنیا دار ہو گئے بھائی، ہم جو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ دین کی باتیں رسمی طور پہ کی جائے گی، کوئی عمل نہیں کرنے والا۔ یہ دین کی ایک قیامت کی نشانی میں سے یہ نشانی بھی ہے، لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہزاروں کے مجمع آ گیا جلسے میں، اللہ نہ کرے کہ یہ قیامت کی نشانی نہ ہو کہ ہم دین سننے جمع ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوتے۔ دین کی باتیں رسمی طور پہ ہوتی ہے، عمل کتنا ہے؟ ہم جب دین کی باتیں کرتے تو ہم سے بڑا مفکر کوئی نظر نہیں آتا، اللہ والا نظر نہیں آتا، اور عمل کی بات آئے تو جو ابھی تک جلسے میں 2-2 بجے تک نعرہ لگا رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہی فجر کی نماز میں سوتا پڑا ہوا ہے۔ جو نماز کے لیے نیند قربان نہیں کرتا، وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کرے گا؟ میرے بھائیوں، حقیقت کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ قاضی نوح اپنی بیٹی کا رشتہ ایک مؤذن کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اور وہ مؤذن بھی کون؟ جو فی سبیل اللہ اذان پڑھتا ہے، 2 روٹی کماتا ہے، صرف 2 روٹی، اور بس ایک صبح کھاتا ہے، ایک شام کو کھاتا ہے۔ اس نے کہا قاضی صاحب، مکمل کی چادر میں ڈاٹ کا پیون، آپ بادشاہ کے چیف قاضی ہو، چیف قاضی، آپ چلتے ہو تو سینکڑوں لوگ آپ کے آگے پیچھے چلتے، قاضی صاحب آپ مجھے داماد بنا رہے، کہ وہ سب چھوڑ دے، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، میری بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرنا ہے، تیری کیا مرضی ہو بتا۔ کہ اگر آپ پسند کر چکے تو میں تیار ہوں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، سفید چمڑی کو اہمیت دینے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری کو اہمیت دینا سیکھو۔ زندگی میں تم کبھی نہیں رو گی، کبھی نہیں پچھتاؤ گی، لیکن آج تو حالات اتنے بگڑ گئے فلم اور سیریل کو دیکھ کر کہ بعض بیٹیاں تو مشرک اور منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ کر بھی جانے کو تیار ہیں۔ کتنے دردناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا سب کچھ ہو گئی، دنیا کا مال سب کچھ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، والآخرۃ خیر وابقا، دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ قاضی نوح نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے مؤذن مبارک کے ساتھ کر دیا، کرائے کا مکان مبارک نے لے لیا، اور بیوی کو لے کر کے اپنے گھر آ گئے۔ قاضی صاحب کی بیٹی مبارک جیسے مزدور کی بیوی بن گئی۔ رات گزری، فجر کی نماز میں مبارک پھر اذان دینے کے لیے آئے۔ اذان دینے کے بعد مبارک کا چہرہ قاضی صاحب نے دیکھا، بڑے بوڑھے لوگ تھے، تجربے کار لوگ تھے، چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے رات کیسی گزری، رات کیسی گزری، اللہ والے سمجھ جاتے تھے۔ مبارک کا چہرہ دیکھا، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو بیوی سے ملاقات کے بعد رہتا ہے۔ فوراً دندناتے ہوئے قاضی صاحب بیٹی کے گھر پہنچے، دیکھا تو بیٹی مصروف وظیفہ تھی، باپ کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی، اور باپ نے پوچھا رات کیسے گزری، سینے سے لگ کر ہمک ہمک کر رونے لگی۔ باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا نیک شوہر بات تک نہ کی، پوری رات مصلی پہ گزار دی، خیریت تک نہ پوچھی، بس سلام کیا اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ قاضی صاحب کا ایک رنگ چہرے پہ آتا ہے، دوسرا رنگ جاتا ہے، جلال سے چہرہ سرخ ہے۔ مبارک آ گئے اتنے ٹائم میں۔ قاضی صاحب نے کہا غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہوتے، اپنی اوقات بھول گیا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرا تقوی، تیری پرہیزگاری اور تیری دینداری اور رسول اللہ کے ساتھ وفاداری دیکھ کر کے تیرا رشتہ کیا تھا۔ تو اتنا بدبخت نکلا کہ میری بیٹی کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ تو اس کو شرف بخشتا، اس سے ملاقات کرتا، وظیفہ زوجیت ادا کرتا، بیوی کے ساتھ رات گزارتا۔ یہ سب کیا کیا تو نے؟ میں نے تو تجھے بڑا نیک سمجھا تھا، میں نے تجھے بڑا نیک سمجھا تھا، تو تیرا بھلا ہو مسافر کو لوٹنے والے، میں تجھے خضر علیہ السلام سمجھا تھا، میں نے تجھے کیا سمجھ کے نکاح کیا؟ تو اتنا بدماش نکلا۔
ساری بھڑاس قاضی صاحب نے مبارک پہ نکالی، مبارک نے کوئی جواب نہ دیا، مکمل شرافت کا اظہار کیا۔ جب قاضی صاحب کا غصہ ختم ہو گیا تو بڑی عاجزی سے کہا قاضی صاحب گستاخی معاف ہو، آپ نے جو دیکھا وہ دیکھا، لیکن میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کان کھول کے سن لے قاضی صاحب، میں نے آپ کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، بات نہیں کی، آج ہی نہیں مزید 39 دن تک آپ کی بیٹی کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بیوی جیسا سلوک نہیں کروں گا، اس سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ قاضی صاحب نے کہا کیوں؟ کہا وجہ بس یہ ہے، بیوی میری ہے، میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک کرنا ہے، وظیفہ زوجیت ادا کرنا ہے، میں نے بھی سنت ادا کرنا ہے، پھر تم 40 دن کے بعد ہی ایسا کیوں کرو گے؟ کہا قاضی صاحب گستاخی معاف ہو، آپ قاضی ہو، بادشاہ کے ملازم ہو، بادشاہ کے نوکر ہو، بادشاہ کے یہاں سے تنخواہ لیتے ہو، اور بادشاہ کے یہاں حلال بھی آتا ہے، حرام بھی آتا ہے، لگان بھی آتا ہے، رشوت بھی آتی ہے، اور آپ کی بیٹی ڈاؤٹ فل کھانا کھا کر کے پروان چڑھی ہے، ڈاؤٹ فل یعنی مشکوک کھانا کھا کر کے بڑی ہوئی ہے، میں اپنی امانت کسی ایسے کھیت میں نہیں رکھنا چاہتا جو مشکوک ہو، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک لقمہ جو کھایا جاتا ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، تو میں 40 دن تک اپنی محنت کی حلال کسب کی کمائی، کسب کی کمائی کھلا کر آپ کا ڈاؤٹ فل لقمے کا اثر ختم کروں گا، اور میرے پیور حلال کا رنگ چڑھاؤں گا، اور جب 40 دن میں آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا اور میرے پیور جس سے میں مطمئن ہوں اس لقمے کا اثر چڑھے گا، تب میں اس سے وظیفہ زوجیت ادا کروں گا، کیونکہ آپ کی بیٹی کو نہیں دیکھنا مجھے تو میری آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے۔ جب میں مکمل حلال کے ساتھ بیوی کے ساتھ زندگی گزاروں گا تو امید کرتا ہوں کہ حلال کی برکت سے میرے یہاں ویسی اولاد پیدا ہوگی۔ قاضی صاحب تو حیران رہ گئے، ارے ہم قاضی ہو کے پیچھے رہ گئے، یہ فقیر کیسے آگے ہو گیا؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا، اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہا تھا، عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا، قاضی کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے، ڈگریاں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں عشق پہنچاتا ہے۔ قاضی کے پاس ڈگریاں تو تھی لیکن مبارک کے پاس جو عشق تھا اس کا مقابلہ نہ کر سکے، ماتھا چوما، پیشانی چوما، مؤذن آگے ہو گیا عشق کی پرواز میں۔ یہ تو اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اڑان ہے، کوئی رک گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، سب کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب نے پیشانی چومی، میں جتنا متقی سمجھا تھا تو اس سے بڑا متقی نکلا، تو جو چاہے کر، میں نے بیٹی بیاہ دی جا، تو جو چاہے کر۔ مبارک نے 40 دن گزارے اور اپنی محنت اور کسب کی کمائی کھلائی، 30واں دن گزرا اور 41ویں شب آئی تو مبارک نے اپنی بیوی سے ملاقات کی۔ اللہ کی شان، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے ساتھ کیسا کرم ہوتا ہے۔ جس رات بیوی سے پہلی ملاقات ہوئی اسی رات اللہ نے بچہ ماں کے پیٹ میں قرار دیا اور خوشی مل گئی، اسی دن خوشی مل گئی، اسی شب خوشی مل گئی۔ اور جب بیٹا خوشی کے حوالے سے پروان چڑھنے لگا تو اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، مبارک کے گھر میں ایک بچہ پیدا، ایسے متقی باپ، مبارک کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی عبداللہ کو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے تاریخ نے جانا، جو امام اعظم کے ایسے شاگرد تھے کہ اگر محدثین کی محفل میں جائیں تو امیر المومنین فی الحدیث کہلائیں، امام بخاری کے استاد اور دادا استاد کہلائیں، صوفیہ کی محفل میں جائیں تو شیخ المشائخ کہلائیں، فقہا کی محفل میں جائیں امام الفقہا کہلائیں، اور وہ امام اعظم جس نے 100 بار خواب میں خدا کا جلوہ دیکھا، وہ امام اعظم جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہے، وہ کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا میں میرے لیے کیا لایا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں عبداللہ
ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ عبداللہ کا تقوی اتنا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک میری نجات اور مغفرت کے لیے کافی۔ یہ حلال لقمے کی برکت ہے۔ بتاؤ اس مؤذن نے کیا تربیت کی ہوگی عبداللہ کی، لیکن یہ حلال کی برکت ہے۔ میرے بھائی آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، حلال نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ۔ سب کو میں شک کی نظر سے نہیں دیکھتا، حلال کو لازم پکڑو۔ جو کھاؤ سوچو کہ پیٹ میں کیا ڈال رہے ہو، اور اگر نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو حرام لقمہ کھائے گا وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ ایک روایت اور سن لے، بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک روایت، سور کی شکل میں کچھ اور بھی لوگ اٹھیں گے اپنی قبر سے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جوان تھا، وہ مسجد نبوی میں روتے ہوئے آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا رونا دیکھا اور پوچھا اللہ کے بندے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور میرے باپ کے انتقال کی وجہ سے ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی نماز پڑھانے والا ہے، کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ کون پڑھے گا، کون کفن دے گا، کون نہلائے گا، کون دفن کرے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے کہا تم دونوں جاؤ گاؤں میں پہنچ کر اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ، نماز پڑھو، دفن کر دو۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں گئے تو جانے کے بعد کیا دیکھا؟ جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی، ایک تو خنزیر اور وہ بھی کالا سور۔ دونوں ڈر گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان پہ طاری ہو گیا، رونے لگے۔ ایک قاصد کو بھیجا یا رسول اللہ جس کا منہ کالے سور کی طرح ہو جائے ہم اس کو کیسے غسل دیں، کیسے کفن پہنائیں، کیسے نہلائیں، کیسے دفن کریں؟ جب یہ بات حضور نے سنی کہ کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جب دیکھا چادر ہٹا کے کہ منہ کالے سور کی طرح، حضور پر اللہ کی خشیت طاری ہوئی، خوب روئے، دعا کی اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے، درست کر دے۔ اللہ پاک نے محبوب کی دعا کے صدقے اس کا منہ ٹھیک کر دیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھی گئی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپکے سے کہا اس کا منہ تو پہلے سور کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا دیکھو تو نماز جنازہ کے بعد کیا حال ہے؟ تو جیسی نماز جنازہ کے بعد دیکھا تو اس کا منہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو، پھر سے خنزیر کی طرح۔ صحابہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی کے عیبوں کو نہیں کھولتا، سچ سچ بتا تیرا باپ کیا جرم کرتا تھا، کیا گناہ کرتا تھا، تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ اس نے روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کچھ نہیں کرتا تھا، کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، اس کے اندر ایک کمی تھی، بس ایک کمی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو میرا باپ سو جایا کرتا تھا، میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ بے نمازی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جو نماز سے غفلت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اب میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا میرے بھائیوں۔ ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی ہماری قبر میں جو کوئی نہیں آئے گا ان کے لیے گھنٹوں لگا رہے ہو، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگے گا۔ یاد رکھو کتنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکالا میرے بھائی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، سچے رسول فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ میرے بھائیوں رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ اللہ کا عذاب ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ کا عذاب ہم برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ آج توبہ کر لو، اللہ نے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، سمر جاؤ، کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکال لو، رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک غفلت کی
زندگی گزارو گے، کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ سب چھوڑ کر جانا ہے میرے بھائی، نہ کھیت لے جاؤ گے، نہ کھلیان لے جاؤ گے، نہ محل لے جاؤ گے، نہ مکان لے جاؤ گے، نہ دکان لے جاؤ گے، نہ کاروبار لے جاؤ گے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ کفن بھی تو کفن ہے، اللہ اکبر، اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا۔ اور اگر اللہ راضی ہے تو یاد رکھنا کفن کو مٹی بھی نہیں چھوئے گی، کفن میلا بھی نہیں ہوگا۔ آئیے آج توبہ کر لیجئے، آج استغفار کر لیجئے، اپنی زندگی کو بدل لیجئے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، ہم تو بس اتنا کہہ رہے ہیں انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، مال کماؤ، مال جماؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے موبائل لو، اچھی گاڑیاں لو، اچھی سواریاں لو، اچھے بستر لو، سب کچھ اچھا لو، مگر اللہ کو مت بھولو۔ کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکال لو، استغفار کرو، دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اپنے بچوں میں حلال کا جذبہ پیدا کرو، بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ، علم پہ محنت کرو، علم پہ کوشش کرو۔ دنیاوی تعلیم کم سے کم بچوں کی اتنی ہونی چاہیے کہ ہر بچہ ہمارا گریجویٹ نظر آئے، اور دینی تعلیم اتنی ہونی چاہیے، اتنی دینی تعلیم ہر بچے اور بچی کو ہو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو اذان ہم خود پڑھیں گے، اور میت ہو جائے تو نماز جنازہ ہم خود پڑھائیں گے۔ اتنا علم ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا ہو گیا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں نے خطیب بغدادی کی لکھی ہوئی وہ روایت جس میں 10 لوگوں کا ذکر ہے، 2 کا تذکرہ کیا، 8 باقی ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیٹھے رہیں، اتنی دیر تک آپ بیٹھے نا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں۔ یہ جو بچوں نے حفظ کیا ہے، عالم کورس کیا ہے، ان کی دستار ہوگی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جلسہ تو اصل رکھا گیا تھا انہی کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ امید ہے آپ سب بیٹھیں گے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ بھائیو